ایک دفعہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے تختی لکھی۔ لکھنے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم یہ اپنی امی جان جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو دکھاتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کس نے زیادہ اچھی لکھی۔ جب وہ دونوں جناب سدہ کے پاس گئے اور ان کو اپنی تختی دکھائی تو وہ سوچ میں پڑ گئی اور یہ فیصلہ نہ کر سکی کہ کس نے زیادہ اچھی تختی لکھی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ وہ کرے گا جو سب کے مشکل فیصلے کرتا ہے، یعنی کہ تمہارے بابا جان امام علی علیہ السلام۔ تو وہ اپنے بابا امام علی علیہ السلام کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ ہم دونوں میں سے کس نے زیادہ اچھی تختی لکھی۔ مولا علیہ السلام نے آج تک دنیا کے کسی فیصلے میں کبھی بھی سوچا نہیں، لیکن یہ ایسا فیصلہ تھا کہ مولا علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ دونوں شہزادوں کی تختی بہت ہی کمال کی تھی۔ آخر مولا علیہ السلام یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ وہ کرے گا جس کی زبان چوس کر علی نے علم حاصل کیا ہے، یعنی کہ تمہارے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ دونوں شہزادے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور اپنی تختی دکھائی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئے اور کہا کہ اس کا فیصلہ وہی کرے گا جس نے مجھے علم عطا کیا ہے، یعنی کہ سب کا خالق رب پروردگار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کے بارے میں اللہ سے پوچھا تو خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ ہم زمین پر 7 موتی پھینکیں گے، جس کی طرف زیادہ موتی آئیں گے اس کی تختی زیادہ اچھی ہوگی۔ جب 6 موتی آئے تو 3 موتی امام حسین علیہ السلام کی طرف آئے اور 3 ہی موتی امام حسن علیہ السلام کی طرف آئے، اور جب آخری موتی زمین پر آنے لگا تو اللہ نے فوراً حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو کہ اس موتی کو زمین پہ آنے سے پہلے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر، اور ایک ٹکڑا حسن کو دے دو اور ایک ٹکڑا حسین کو دے۔ یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے اور اللہ نے فرمایا کہ نہ حسن حسین سے کم ہے اور نہ حسین حسن سے کم ہے، بلکہ یہ دونوں مل کر حسنین بنتے ہیں۔ کبھی بھی ان دونوں میں مقابلہ نہ کرنا، کیونکہ یہ 2 بدن اور ایک ہی جان ہے، ایک ہی جان ہے، ایک ہی جان ہے۔